ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہ دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو اس میں شامل کرنا کیسا، یا کسی اور سے کیا کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گے تبھی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کے۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا تم نے، وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا۔ بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگے، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو
اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کا دعویٰ کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور وہ دنیا بھی۔ سوچو کہ اگر روز محشر اللہ تم سے صرف اس لیے راضی ہو گیا کہ وہ ایک دل ہمیشہ اپنی دعاؤں میں تمہارا نام لیتا تھا جسے کبھی تم نے راحت پہنچائی تھی، یا وہ دل جو ٹوٹ گیا تھا اور تم نے اپنے لفظوں سے اسے پر امید کر دیا تھا، یا وہ دل جو تنہا تھا اور تم نے اس کا درد سن کر بانٹ لیا تھا۔ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، پھر اس نیکی کو تم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھو، احساس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، یہاں تک کہ اگر تم کسی کے لیے کچھ نہ کر سکو لیکن اس کے لیے صرف دعا کر دو تو وہ دعا اس سے بھی پہلے تمہارے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے بس الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں، بس چند میٹھے بول اور کوئی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو پھر سوچو کوئی اگر تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کرے، اپنی نمازوں میں، اپنی تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں، سرد راتوں میں، یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے۔ تو پھر سوچو اس دعا سے تمہاری کتنی ادھوری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو پھر صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے تم اپنے اندر کی اچھائی کو ختم مت ہونے دینا، کیونکہ دل اسے تو بھول جاتا ہے جس نے زخم دیا ہوتا ہے، لیکن دل اسے کبھی نہیں بھولتا جس نے مرہم رکھا ہوتا ہے۔ دل اچھائی کو کبھی نہیں بھولتا، پھر برائی اس پہ کتنی ہی حاوی کیوں نہ ہو۔ تو تم آہوں میں نہیں، ہمیشہ دعاؤں میں رہنا، کیونکہ دعاؤں کو اللہ ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے، اور دعاؤں میں رہنے والوں کو بھی۔ جو تم دیتے ہو وہی تم تک واپس آتا ہے، اور اگر وہ کوئی نیکی ہو تو وہ دگنی ہو کر واپس آتی ہے، اتنی جتنی تم نے کی ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں، کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ دو لفظ میٹھے بول کے لہجے مسکراہٹیں، الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اسی پل اجر مل جائے گا۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا، سکون دو گے تو سکون ضرور ملے گا۔ میں اگر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں تو میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرے دیکھا ہے، میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتا دیکھا ہے، میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے؟ نہیں نا، ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
کہ اس کے ایک کن پر تمام دنیا رکی ہے، کہ اس کے ایک کن پر ساری دعائیں ٹھہری ہیں۔ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، وہ آپ کے اور میرے معاملات کو بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ آنسو جو رات کی تاریکی میں بہے، یہ دن کے اجالے میں خوشی کی نوید سنا سکتے ہیں۔ صبر تو کرو، توکل تو رکھو، ایک کن کی تو بات ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ جو چیز تم سے لی گئی اس سے بہتر عطا کی جائے گی، بس صبر کرو، دعا کرو، ایک کن پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والوں کی آواز سن سکے، ان کی معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے، اپنے بندوں کا گناہوں پر پچھتاوا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے جو خوب جاننے والا ہے، دلوں کے حال خیالات کے راز، بن کہی باتیں۔ الجھن ہے نا ابھی تھوڑی، یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اسے۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، اور نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ، تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے، بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ جو چھوڑ چکے سب آس اپنی، نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ وعدہ اس کا انہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری۔ اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہے تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض تو کل کی ہی بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے، اگر چاہے جو ہو جائے، بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے
تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک آپ کا محافظ ہے، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں، وہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں چاہ سکتا، اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جانا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی غلط نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا، بس یقین رکھو، اور مجھ سے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سن رہا، تم کیوں اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہو؟ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کے زخموں سے نا واقف ہے؟ جان لو وہ ہر نہ دکھائی دینے والا زخم بھی دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے ناقابل برداشت درد سے نجات چاہتے ہو، وہی تو ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے رستے ہوئے زخموں پر سکون کا مرہم رکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ ہر پل تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اس جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے
کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، اور صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ توفیق ان کو ہی دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ توڑ دیے جاتے ہیں کسی پسندیدہ چیز سے تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، آپ پھر سے حرام چیز کی طرف جائیں، یا پھر جس چیز نے آپ کو توڑا ہے اس سے حلال طریقے سے اسے پانے کے لیے اللہ کی طرف جائیں۔ آپ کا آنسر آپ کی کوشچن میں ہے۔ بے شک اللہ آپ کو اپنا کرنا چاہتا ہے، اور بے شک یہ سفر بے حد مشکل بھی ہوگا۔ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں، وہی آپ کا توکل دیکھا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہے ہمارے فرینڈز، فیملی جن کو یہ سب محسوس نہیں ہوتا۔ آپ خود کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو آج ہیں وہ آپ پہلے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو کتنا نواز دیا ہے، اور پھر وہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کی دعا اس کے پاس محفوظ ہے، بس صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی ہے؟ تو سنو، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو تو میں مان جاؤں گا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی من گڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب ہی چکا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تبھی اختتام کو پہنچ چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔
آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں وہ تب آپ کے انتظار میں پہلے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنے در پر آتا دیکھ کر وہ آپ سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں بنتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسا بھی ہے، اس سے توبہ کرو۔ مایوس نہیں ہونا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود بھی آپ اس سے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے۔ اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے، وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، تم اس کے لاڈ اٹھاؤ، اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے سے نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو۔ بس اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تم جائے-نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ آئے گا اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش میں اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ پر یقین اور صبر۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھو، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھو جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے اور پرانی باتیں یاد نہیں کراتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو اور معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو اب تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے
تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی بھی خواہش باقی۔ مشکلیں پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، ان کا اللہ پر یقین آزمایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سی آزمائش آپ کے لیے خیر کا باعث ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے اللہ آزمائش میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے یا جنہیں وہ سزا دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے وہ رب اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے پھر بھی سکون میں نہیں ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دل میں سوالوں کو جگہ دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا۔ ایک بار جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونا ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔